آپ بھی کریں گے. لیکن یہاں پر ایک اور پوائنٹ آف پبلک امپورٹنس ہے جو میں ریز کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ ہم نے ویکینڈ پہ دیکھا ابھی پچھلے 2-3 دن میں کہ ایک کیمپین چلائی گئی, اور یہ پہلی بار نہیں, وزیر اعظم عمران خان کی ذاتی زندگی کے اوپر, ان کی اہلیہ خاتون اول کے حوالے سے ایک کیمپین چلائی گئی. من گڑت, بے بنیاد, غلط اور گھٹیا قسم کی جو ہے افواہیں جو ہیں وہ پھیلائی گئی, اور ایسا کرنے والوں کو شرم آنی چاہیے. یہ جو کرنے والے ہیں وہ گھٹیا لوگ ہیں, ان کو شرم آنی چاہیے. وہ خاتون بہت ہی قابل احترام, جن کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے, جنہوں نے آج تک کوئی سیاسی بیان تک نہیں دیا, کسی پہ تنقید تک نہیں کی. انہوں نے صرف غربا کا خیال رکھا, پناہ گاؤں میں گئی, وہ غریب کے لیے وہ درد رکھتی ہیں, اور ہماری وہ ماں کے برابر ہیں, ہماری ماں کے برابر ہیں وہ. اور اس قسم کی مہم چلانا, عمران خان کی فیملی اور ذاتی زندگی کے حوالے سے یہ پورا ایک جھوٹا پروپیگنڈا کرنا ہمیشہ سے ان لوگوں کا وتیرہ رہا جو گھٹیا قسم کی سیاست کرتے ہیں. تو اس کی جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے, اور اس پہ پوری طرح سے ان من گڑت فیک نیوز, جھوٹی افواہ پھیلانے والوں کے خلاف قانونی چارہ جوئی ہونی چاہیے. ان کے خلاف قانونی کارروائی ہونی چاہیے, کیونکہ یہ بات ملک کی ہے. یہ ہم کس قسم کے کلچر کو پروان چڑھا رہے ہیں, اور ہمیں پتہ ہے کہ اس کیمپین کے پیچھے بھی کڑیاں کہاں ملتی ہیں, یہ بھی معلومات ہیں. اور یہ کس طرح بیٹھ کر کے اس قسم کی سیاست کرتے ہیں, ان کو شرم آنی چاہیے. جب کوئی سیاست میں ہو, جس طرح لوگ ہوتے ہیں سیاست میں, آپ ان سے سیاسی اختلاف کرتے ہیں, آپ ان کی کارکردگی پہ یا ان کی حکومت پہ یا ان کے باقی جو ملکی ایشوز ہیں ان کے اوپر آپ بات کرتے ہیں. ہماری بھی کئی خواتین جو سیاست میں ہیں وہ اپنی اپنی سیاسی جو بھی ان کے اوپر ایشوز کے اوپر جو بھی چیزیں آتی ہیں وہ ڈیبیٹ کا حصہ بنتی ہیں, وہ تو ٹھیک ہے. لیکن ذاتیات کے اوپر آنا اور بے بنیاد اور من گڑت اس قسم کی حرکتیں کرنا, یہ کس قسم کی چیز ہے؟ اس کی نہ صرف مذمت بلکہ اس کو اناف اناف بہت ہو گیا, اور ہمیں بھرپور طریقے سے اس کے اوپر قانونی چارہ جوئی کرنی چاہیے. آج میڈیا پر بیٹھ کے اور سوشل میڈیا پہ اور واٹس ایپ کے اوپر, اور پھر انڈیا نے پورا اس سے فائدہ اٹھا کر اس پہ وہاں پہ کیمپین چلائی. آپ یہاں پر بھی بات کرتے ہیں, آپ کہتے ہیں پاکستان. پاکستان کیا؟ آپ کو پتہ نہیں ہے ہندوستان میں کیا ہو رہا ہے. اور یہ امپورٹنٹ آپ ڈسکشن جو لے کر کے آئے ہیں کرناٹکا کے اوپر, یہ تو ایک پلیٹ فارم ہے آپ کے پاس کہ آپ اپنی آواز, اپنے ملک کی آواز یک زباں ہو کر پہنچائیں عالمی فورمز تک. لیکن یہاں پر اس پر بھی سیاست کی گئی. تو جو میں کہہ رہا ہوں کہ وہ انڈیا نے پھر کیا کیا, آپ واٹس ایپ آپ نے بھی دیکھے ہوں گے, ایک بے بنیاد من گڑت جھوٹا پروپیگنڈا کرنے والے لوگ, یہ گھٹیا سیاست کرنے والے لوگ ہیں. اور جو اس قسم کی صحافت کرتے ہیں, یلو جرنلزم اس کو کہا جاتا ہے, یلو جرنلزم ذاتیات کے اوپر. اور ہمیشہ سے کیونکہ عمران خان کے اوپر ایک چیز نہیں ہے ان کے خلاف. نہ عمران خان نے اپنی ملیں لگائیں, نہ اپنے ایون فیلڈ میں اپارٹمنٹس بنائے, نہ جدادیں بنائی, نہ سر محل بنایا, نہ سٹیل ملیں لگائی, نہ شوگر کی ملیں لگائی, نہ کوئی کاروبار کیا. جو کیا اس ملک کے لیے کیا. تو آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان کی نہ کوئی کرپشن ہے نہ کوئی اور چیز ہے, تو آپ ان کے خلاف یہ ذاتی حملے کرتے ہیں. اس قدر گرے ہوئے اور گھٹیا قسم کی یہ حرکت ہے جس کی جتنی مزاحمت کی جائے چیئرمین صاحب وہ کم ہے. اور میں یہاں پہ اپنی پارٹی کی طرف سے, اپنے شہریوں کی طرف سے, اپنی عوام کی طرف سے ترجمانی کرتے ہوئے یہ کہتا ہوں کہ یہ چیزیں ہمارے ملک کے خلاف ہیں, اور جو ان کے پیچھے جاتا ہے وہ اپنے ملک کے خلاف جاتا ہے. بہت بہت شکریہ.
थैंक यू। सेनेटर दिनेश कुमार साहब, इसके बाद आपको दे देता हूँ।